السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میرا سب ٹھیک ہوں گے جی۔ تو میں نے آپ کو وائرنگ کے متعلق کچھ معلوماتیں دی تھیں، اور اس کے بعد میں نے وائرنگ کے لیے اس کے بعد فیوز کے بارے میں معلومات دی تھی۔ اس کے بعد میں نے جو وائرنگ کرنے کے طریقے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں اور جس قسم کی بھی وائرنگ ہے، جتنی قسم ہے وائرنگ کی، میں نے سب وائرنگ کے بارے میں آپ کو بتایا۔ فیوز کے بارے میں بتایا، فیوز کا کیا کام ہے، فیوز کون سا بہتر رہے گا ہماری وائرنگ کے دوران۔ جو بورڈ میں ہم فیوز لگاتے ہیں، وہ فیوز کون سا بہتر رہے گا، اس کا کتنے ایمپیئر کا فیوز جو ہے وہ ہمیں لگانا چاہیے، اور کون سی کوالٹی کا فیوز لگانا چاہیے، اس کے بارے میں بتایا۔ کون سا جو فیوز ہے وہ ریپیئر ہو سکتا ہے، اور کون سا فیوز ہے جو ریپیئر نہیں ہو سکتا، کون سا ہمیں فائدہ دے گا، کون سا نقصان دے گا، کون سا فیوز کرنٹ کی کتنی مزاحمت کو برداشت کر سکتا ہے، کون سا فیوز کرنٹ کی کتنی مزاحمت کو برداشت نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد وائرنگ کے لحاظ سے جتنی بھی معلومات تھی میرے پاس، میں نے آپ تک پہنچائی، آپ کو بتایا۔ ان کے سامان کے بارے میں بتایا۔ کوٹھیوں میں جو وائرنگ ہوتی ہے، ان کی اقسام، ان کی خوبصورتی کے لحاظ سے، جو گھروں میں وائرنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں، اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے، اس کے کاریگر کے لحاظ سے کہ کون سا کاریگر اس وائرنگ کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد کس قسم کی وائرنگ جو ہمیں گھر میں کرانی چاہیے، اس کے لیے کون سا سامان ہمیں چاہیے، کون سی مارکیٹ سے جا کے ہمیں کس قسم کا سامان مل سکتا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ارتھنگ کے بارے میں کچھ معلومات دی۔ اس کے بعد ہم آج ارتھنگ سسٹم ڈیزائن کرنے کے لیے اہم امور کے بارے میں معلومات لیں گے، اس کو ریڈ کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے ارتھنگ کے بارے میں۔ ارتھنگ سسٹم ڈیزائن کرنے کے لیے اہم جو امور ہیں، ان کے بارے میں ہم آج ریڈ کرتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ ارتھنگ سسٹم ڈیزائن کرنے کے لیے اہم امور، جی وہ کہہ رہا ہے کہ ارتھنگ سسٹم ڈیزائن کرنے کے لیے مندرجہ ذیل امور کو مندرجہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہہ رہا ہے جگہ کا انتخاب، سب سے پہلے ارتھ کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ریتیلی اور پتھریلی جگہ کی بجائے چکناہٹ والی مٹی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی ارتھنگ سسٹم ڈیزائن کرنا ہو تو سب سے پہلے اس جگہ کا انتخاب بتایا ہوا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ کا انتخاب کس طرح کا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ارتھنگ کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ریتیلی اور پتھریلی جگہ کی بجائے چکناہٹ والی جو مٹی ہے اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر کا سائز۔ ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر کا سائز جو ہے وہ SWG 14 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ SWG 14 سے کم نہیں ہونا چاہیے، یا وائرنگ میں استعمال ہونے والے سب سے موٹی تار کے رقبہ کے نصف سے کسی صورت میں بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا ارتھنگ لیڈ کا سائز۔ ارتھنگ لیڈ انفرادی طور پر پورے فالٹ کرنٹ کو گزارنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ جو ارتھنگ لیڈ ہے وہ انفرادی طور پر جو پورے فالٹ کرنٹ کو گزارنے کے لیے اہلیت رکھتی ہے، اس کا کم از کم سائز 8 SWG ہونا چاہیے، اور اس کا سائز جو ہے وہ 8 SWG ہونا چاہیے کم سے کم۔ اس کے بعد فورتھ اس کا پوائنٹ ہے، وہ فورتھ پوائنٹ کہہ رہا ہے ارتھ پلیٹ۔ اگر ارتھنگ عموماً ارتھ پلیٹ یا ارتھ الیکٹروڈ سے کی جاتی ہے، جو ارتھنگ ہے نا وہ عموماً جو ہے وہ ارتھ پلیٹ یا ارتھ الیکٹروڈ سے کی جاتی ہے۔ ارتھ پلیٹ اور اس کے ساتھ لگائی جانے والی ارتھنگ لیڈ کا مٹیریل ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اس بات وغیرہ کہ ارتھنگ لیڈ کا مٹیریل ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ارتھنگ پلیٹ کو زمین میں ہمیشہ عموداً
کھڑا کرنا چاہیے اور ارتھ لیڈ کو ارتھ پلیٹ کے ساتھ کم کم 2 مقامات پر جڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ارتھ پلیٹ کا عمارت سے فاصلہ ہے، جو ارتھ پلیٹ کا عمارت سے فاصلہ ہے اس نے ان کو وہ بتایا، کرا کہ جس عمارت میں برقی تنصیبات اور ارتھنگ سسٹم کو ارتھ فراہم کرنا ہے، اس عمارت سے ارتھ پلیٹوں کا فاصلہ 5 فٹ 1.5 میٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 5 فٹ 1.5 میٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے ارتھنگ کا جو عمارت سے فاصلہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے پلیٹوں کا درمیانی فاصلہ، جو پلیٹیں ہیں ارتھنگ کی اس کا کہہ رہا ہے جو درمیانی فاصلہ ہے جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ارتھنگ کی صورت میں 2 پلیٹوں کے درمیان فاصلہ 8 فٹ سے 10 فٹ 2.5 میٹر سے 3.3 میٹر ہونا چاہیے۔ جو ڈبل ارتھنگ کی صورت میں 2 پلیٹوں کا جو فاصلہ ہے کہہ رہا ہے کہ 8 فٹ سے 10 فٹ 2.5 میٹر سے 3.3 میٹر پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیٹوں کی گہرائی، جو پلیٹوں کی ارتھنگ کے دوران جو پلیٹوں کی گہرائی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ارتھ پلیٹوں کو عام طور پر پانی کی گہرائی سے 1 فٹ اوپر دفن کرنا چاہیے۔ کہہ رہا ہے جو ارتھ پلیٹوں کو عام طور پر پانی کی گہرائی سے 1 فٹ اوپر، جو پانی کی گہرائی ہے اسے 1 فٹ اوپر دفن کرنا چاہیے۔ اس کی گہرائی کا انحصار زمین کی نمی پر ہوتا ہے کہ اس میں کتنی نمی ہے کتنی نمی نہیں ہے زمین میں، اس کا انحصار اس پر ہوتا ہے زمین کی نمی پر۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں پلیٹوں کا سائز، اگر تانبا کی ارتھ پلیٹ استعمال کی جائے تو اس کا سائز مندرجہ ذیل ہوگا۔ سائز = لمبائی، چوڑائی اور موٹائی۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ارتھ پلیٹ کے گرد مٹیریل کی تہ، کہہ رہے ہیں ارتھ پلیٹ کے ارد گرد نمی کو برقرار رکھنے کے لیے کوئلہ، چونا اور ریت کے امیزہ کی تہ 1 فٹ 30 سم ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ گھڑا کا سائز، کہہ رہے ہیں ارتھ پلیٹ کو زمین میں دفن کرنے کے لیے 5 فٹ 1.5 میٹر کا گڑھا کھودنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا ارتھ ریزسٹنس، جو ارتھ کی ریزسٹنس اس کے بارے میں بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ارتھ سسٹم کی مزاحمت 1 اوہم سے ارتھ سسٹم کی جو مزاحمت ہے 1 اوہم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ارتھ ریزسٹنس کا انحصار ارتھ پلیٹ کے رقبہ، پلیٹ کے مٹیریل، ارتھ وائر کے مٹیریل اور سائز، زمین کی نمی، پلیٹ کی گہرائی، گڑھے میں ڈالے گئے کوئلہ، چونا، ریت کے امیزہ کی تہ اور پلیٹوں کے درمیان فاصلہ پر ہوتا ہے۔ پلیٹوں کا رقبہ بڑھانے اور کئی پلیٹوں کو متوازی پیرالل میں جوڑنے سے ارتھ مزاحمت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔